بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ داستان صحابہ کرام کی۔ ناظرین، آج اس عنوان کے تحت جو ذکر میں کرنے جا رہا ہوں، نہ تو ہمارے پاس الفاظ ہیں ان کی تعریف کرنے کے، اور نہ کوئی لفظ ان کی تعریف پر پورا اترتے ہیں۔ وہ ان کو اگر علم و تقویٰ کا پہاڑ کہیں تو سچ ہے۔ خوش خلقی ان کے اندر اتنی تھی کہ جیسے لہجے کے اندر مٹھاس بری ہو، جیسے شہد کے ساتھ ان کی زبان تر ہو۔ حلم اور بردباری اتنی تھی کہ دشمن بھی دیکھ کے ان کے سامنے سر جھکا لیتے تھے۔ خوبصورت اتنے تھے کہ لوگ جب وہ چلتے تھے بازار کے اندر تو لوگ سمجھتے تھے خوشبو جا رہی ہے، لوگ سمجھتے تھے پھول جا رہا ہے، کوئی کہتا ہے چاند جا رہا ہے۔ پھر علم و دانش اور دانش و بینش اتنی تھی کہ چاروں صحابہ کرام اور خلفائے راشدین جو تھے وہ ان سے آ کے مشورہ کرتے تھے۔ آپ حیران ہوں گے کہ اتنی عظیم شخصیت کیا ہے۔ یقین کریں میرے پاس لفظ نہیں مجھے مل رہے کہ میں کن لفظوں سے ان کا تذکرہ کروں۔ یہ ہیں خوبصورت ہستی، عالم دین، قرآن کے حافظ، قرآن کے قاری، قرآن کے فقیہ اور مصطفیٰ کے محبوب صحابی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کے چچا کے بیٹے، حضرت عباس کے بیٹے، لیکن یہ ہجرت سے 3 سال پہلے پیدا ہوئے، اور ہجرت کے بعد مدینہ طیبہ میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال زندگی گزاری۔ یعنی جب آقا کا وصال ہوا تو ان کی عمر تقریباً 13 سال تھی، لیکن آپ اندازہ کریں 13 سال کا نوجوان ہو اور 1600 حدیثیں انہوں نے زبانی یاد کی تھیں ان 13 سالوں کے اندر۔ اب یہ تو نہیں کہ پہلے دن سے حدیثیں یاد کرنا شروع کر دیتا ہے، کوئی 6-7 سال کے بعد ہی شروع کی ہوگی نا۔ تو 1600 حدیثیں حضرت عبداللہ بن مسعود، اور ان میں سے بہت سی احادیث بخاری اور مسلم میں روایت کی گئی ہیں۔ تو عبداللہ بن مسعود جب تھوڑی سی ہوش سنبھالی تو ماں نے حضور کی بارگاہ میں دے دیا، اور ام الفضل حضور کی چچی ہیں، یہ وہی چچی ہیں جو آ کے ایک دن حضور کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ میں نے دیکھا خواب کے اندر کہ آپ کے جسم کا ٹکڑا کٹ کر میری گود میں آ کر گرا ہے، تو میں تو پریشان ہو گئی ہوں۔ چچی ام الفضل، تو حضور نے بیان فرمایا، چچی اس کی تعبیر یہ ہے کہ میری بیٹی فاطمہ کے ہاں بیٹا ہوگا جو تیری گود میں کھیلے گا۔ تو وہ میرے گوشت کا ٹکڑا یہ ہے کہ فاطمہ کا بیٹا حسین تیری گود میں کھیلے گا۔ تو پھر حضرت امام حسین کو حضرت ام الفضل نے پالا، اور یہ عبداللہ بن عباس اور امام حسین ایک ہی گھر میں پلتے تھے، اور بڑی دوستی تھی اور بڑی محبت کے ساتھ عبداللہ بن عباس چونکہ بڑے تھے، امام حسین چھوٹے تھے، تو یہ آپس میں کھیلا کرتے تھے، اور عبداللہ بن عباس حضرت امام حسین سے بڑا پیار کرتے تھے، اور رشتہ داری بھی تھی، ہاشمی نوجوان تھے۔ تو بات یہ کر رہا ہوں کہ آقا علیہ السلام کی جب پیدا ہوئے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ام الفضل چچی حضور کی یہ ان کو لے کے سرکار کی بارگاہ میں آ گئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ آپ کے چچا کو اللہ نے بیٹا دیا ہے، تو آپ اس کا نام بھی رکھیں اور آپ اس کو گڑتی بھی دیں، قربان جائیں عبداللہ تیری شان کے اوپر۔ پہلے دن جو گڑتی ملتی ہے حضور نے اپنا لعاب دہن نکال کر عبداللہ بن عباس کے منہ میں ڈالا۔ ہائے ہائے، دنیا کی ساری گڑتیاں اس پہ صدقے، قربان جائیں کہ حضور نے وہ لعاب دہن نہیں ڈالا تھا، وہ آپ نے فیض نبوت عطا فرمایا تھا۔ یوں سمجھ لیں کہ حضور اپنے تھوک مبارک کے ذریعے، اپنے لعاب دہن کے ذریعے عبداللہ بن مبارک کے اندر علم بھر رہے تھے، خوبصورتی بھر رہے تھے، تقویٰ بھر رہے تھے، شعور بھر رہے تھے، آگاہی بھر رہے تھے، علم بھر رہے تھے، اخلاق اور خلوص بھر رہے تھے۔ تو وہ گڑتی کیا ملی؟ عبداللہ بن عباس آسمان نے رشد و ہدایت کے چاند اور سورج بن گئے۔ یہ وہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ ماں نے وقف کر دیا، جب تھوڑی ہوش سنبھالی تو حضور کی بارگاہ میں رہتے، آقا بھی بڑا پیار فرماتے تھے، حضور کی خدمت پر معمور ہو گئے۔ یہ کچھ لوگ ہیں جنہوں نے آقا علیہ السلام کے ساتھ بہت خدمت کی اور محبت اور عقیدت کے ساتھ خدمت کی۔ ان کا یہ تھا، یہ بھی چھوٹے چھوٹے کام۔ ایک دن حضور کی بارگاہ میں وضو کے لیے لوٹا پانی بھر کر رکھا، آپ نے وضو کیا اور حضور بڑے خوش ہو گئے، چونکہ چچے کا بیٹا بھی تھا، قبیلے سے بھی تھا، محبت بھی کرتا تھا، پیارا بھی تھا، اور حضور سے پیار بھی کرتا تھا، تو آقا بھی بڑا پیار فرماتے تھے۔ آقا علیہ السلام نے نماز کے لیے عبداللہ بن عباس کو اپنے ساتھ کھڑا کیا۔ آپ جب حضور نے نیت کر لی تو آپ ساتھ سے سر کے پیچھے ہو گئے۔ جب حضور نے سلام پھری تو فرمایا، عبداللہ میں نے تجھے ساتھ کھڑا کیا تھا، پیچھے کو چلا گیا؟ تو عرض کی، یا رسول اللہ میرے دل نہیں گوارا کرتا کہ میں حضور کے برابر کھڑا ہو جاؤں، یہ میرے دل میں ادب ہے کہ میں حضور کی برابری کسی صورت میں نہ کروں، اس لیے میں پیچھے چڑھا گیا۔ جب یہ کہا تو آقا اتنے خوش ہوئے اس کا ادب دیکھ کر،
فرمایا یا اللہ اس کے سینے کو علم اور معرفت سے بھر دے، اس کے سینے کو معرفت سے بھر دے، اس کے سینے کو حکمت سے بھر دے، علم سے بھر دے۔ بس وہ دعائے رسول کیا تھی کہ عبداللہ بن عباس کو علم کا سورج بنا دیا۔ اور پھر حضرت عبداللہ بن عباس اتنے یعنی صاحب عقل تھے، صاحب شعور تھے، اور تمام میں بتا رہا ہوں کہ چاروں خلفائے راشدین ان سے مشورہ لیا کرتے تھے جب کوئی مشکل وقت آتا۔ میں نے ایک واقعے میں بتایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ کے جب آپس میں وہ جنگ ہوئی، جنگ صفین، تو وہاں سے کچھ لوگ نکل آئے جن کو خوارج کہتے ہیں۔ تو وہ خوارج نکلے وہاں سے، اور انہوں نے پھر جا کے علاقوں کو فتح کرنا شروع کر دیا، جنگیں شروع کر دیں۔ پھر انہوں نے حضرت علی کے ساتھ بھی جنگ کی۔ اب اس جنگ سے پہلے حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں حضرت علی کو کہ میرے بزرگ، میرے بھائی امیر المومنین، میں ان خوارج کی طرف نہ جاؤں، خارجیوں کی طرف نہ جاؤں اور ان کو سمجھاؤں جا کر؟ تو حضرت علی نے فرمایا کہ مجھے خدشہ ہے کہ وہ تیری جان کے دشمن نہ بن جائیں، کیونکہ بڑے سخت مزاج ہیں، اور تو جائے گا تو۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھے جانے دیں، مجھے اجازت دیں، میں ان کو سمجھاتا ہوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اللہ تمہاری مدد فرمائے۔ حضرت عبداللہ بن عباس چلے گئے خوارج کو سمجھانے کے لیے۔ جب ان کے علاقے میں پہنچے تو وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ جب انہیں پتہ چلا کہ عبداللہ بن عباس آئے ہیں، حضور کے چچا زاد آئے ہیں، تو مسلمان تو تھے نا، کلمہ تو پڑھتے تھے، وہ سب اکٹھے ہو گئے، جمع ہو گئے، آپ کدھر آئے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن عباس نے ان کو کہا کہ آپ کو شکایت ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جو مصطفیٰ کے چچا زاد بھائی بھی ہیں، جو سب سے پہلے کلمہ کو مسلمان بھی ہیں، جو حضرت فاطمہ الزہرا کے شوہر بھی ہیں، ان سے آپ کو کچھ شکایتیں ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کی شکایتیں دور کر دوں۔ کیا مسئلہ ہے ان کے ساتھ آپ کو؟ انہوں نے کہا 3 چیزیں ہیں، ہمیں ان سے 3 وجوہات پر شکایت ہیں، اور ہم ان کو کافر سمجھتے ہیں اور دین سے خارج سمجھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا کہ بتاؤ کیا شکایتیں ہیں؟ انہوں نے پہلا کہا کہ پہلا اعتراض یہ ہے کہ جب صلح ہو رہی تھی تو انہوں نے انسانوں کو حکم کیوں بنایا تھا، فیصلہ کرنے والا انسانوں کو کیوں دونوں نے بنایا تھا اللہ کے دین میں؟ تو اللہ کے دین میں انسان تو کوئی نہیں بول سکتے، اللہ اس کا رسول فیصلہ کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، دوسرا اعتراض کیا ہے؟ انہوں نے کہا دوسرا اعتراض یہ ہے کہ انہوں نے حضرت علی نے جنگ کی امیر معاویہ کے ساتھ بھی اور حضرت عائشہ کے ساتھ بھی، تو نہ انہوں نے مال غنیمت لوٹا اور نہ ان کو قید کیا۔ جب آپ ان کو دشمن ہے وہ اسلامک اسٹیٹ کے، تو ان کو قید کرنا چاہیے تھا، ان کو جنگ لڑ کے ان کا مال غنیمت لوٹنا چاہیے تھا، جو کافروں کے ساتھ کرتے ہیں۔ تو ہمارا نزدیک وہ دونوں کافر ہو گئے۔ اچھا، تیسرا اعتراض کیا ہے؟ انہوں نے تیسرا اعتراض یہ کہ امیر المومنین کا لفظ کیوں نہیں اپنے ساتھ لگاتے حضرت علی؟ یہ 3 اعتراض ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس دیکھیں، اب علمی بصیرت دیکھیں، ان کا جواب دیا، فرمایا ٹھیک ہے، آپ کے 3 اعتراض آ گئے۔ پہلا اعتراض کہ حضرت جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے حکم کیوں بنایا، یعنی فیصلہ کرنے کے لیے انسانوں کو کیوں چنا؟ تو آپ نے فرمایا کہ اگر میں قرآن اور حدیث سے اس کا جواب دوں تو آپ مطمئن ہو جاؤ گے؟ انہوں نے کہا ضرور، جب قرآن اور حدیث سے ہوگا تو کیوں مطمئن نہیں ہوگا؟ انہوں نے کہا کہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 95 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم، اے ایمان والو جب تم احرام میں ہو، عمرہ حج کے لیے احرام باندھا ہوا ہو، تو کسی شکار نہ کھیلو، شکار کو قتل نہ کرو۔ ومن قاتلہ منکم متعمدا فجزاء مثل ما قاتل من النعم، اور اگر تم قتل کر لو اس کا کفارہ یہ ہے اور سزا یہ ہے کہ تم جتنا جانور تم نے مارا اتنا جانور ایک اللہ کے راہ میں قربان کرو۔ یہ اللہ نے قرآن میں فرما دیا۔ اور وہ جانور کتنا ہونا چاہیے؟ یحکم بہ ذوی عدل منکم ہدیا، تو قرآن نے کہا کہ وہ جانور کا تعین کون کریں گے؟ 2 مومن تم میں سے عدل والے مسلمان 2، وہ فیصلہ کریں گے کہ تم نے اب وہ خرگوش مار دیا تو اب کیا قتل کرنا ہے، کیا ذبح کرنا ہے، کیا قربانی دینی ہے۔ تو 2 بندے فیصلہ کریں گے، وہ یحکم، وہ حکم ہوں گے، 2 بندے فیصلہ کریں گے۔ تو حضرت عباس نے، ابن عباس نے کہا، عبداللہ بن عباس نے، کہ اگر ایک خرگوش کے بدلے میں ایک جانور ذبح کرنا ہے تو اس کے لیے اللہ کہتا ہے کہ 2 بندے آ جائیں اور وہ فیصلہ کریں۔ تو خرگوش کی جان جائے تو اس کے بدلے میں قربانی دینے کے لیے اللہ کہتا ہے 2 بندے آ کر فیصلہ کریں۔ تو انہوں نے کہا یہاں تو ہزاروں مسلمانوں کی جان بچانی تھی، تو اگر اس کے لیے حضرت علی نے کہا کہ 2 بندے فیصلہ کریں تو کون سا کفر ہو گیا؟ اور پھر فرمایا کہ ایک اور میں تمہیں مثال دیتا ہوں، وہ یہ ہے فَإِن خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنَهُمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، اگر میاں بیوی کے اندر لڑائی ہو جاتی ہے تو سورہ نساء کی آیت نمبر 25 ہے،
وہ اس میں اللہ کہتا ہے کہ ایک حکم عورت کی طرف سے آئے اور ایک حکم مرد کی طرف سے آئے، ایک بندہ عورت کی طرف سے ایک مرد کی طرف سے، اور وہ دونوں مل کر فیصلہ کریں۔ تو فرمایا اگر دو گھر جوڑنے ہوں، دو فردوں کو جوڑنا ہو تو دو بندے فیصلہ کریں، حکم بن جائیں، اور اگر امت کے دو گروہوں کو جوڑنا ہو تو دو بندے حکم بن گئے، تو کیا ظلم کیا انہوں نے، کون سا کفر کیا؟ جب قرآن کی آیتیں پیش کی دلیل کے طور پر تو خارجیوں کے سر جھک گئے اور کہتے ہیں یہ ہمیں مطمئن ہو گئے، کوئی اعتراض کہا اس پر کوئی اعتراض نہیں، ہم مطمئن ہو گئے۔ دوسری بات تھی حضرت عائشہ اور حضرت امیر معاویہ کو گرفتار کیوں نہیں کیا اور ان کا مال کیوں نہیں، غنیمت کیوں نہیں لوٹا؟ آپ نے فرمایا کہ دیکھو ذرا حیا کرو، حضرت عائشہ کون ہیں؟ تمہاری ماں نہیں ہے؟ قرآن نے نہیں کہا کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں؟ تو کیا حضرت علی اپنی ماں کو اور مسلمانوں کی ماں کو تمہارے پاس قید کر کے لاتے ہیں؟ کوئی تھوڑی حیا کی بات کرو، عقل کی بات کرو۔ ان کا جی ہم اس میں ودڈرا کرتے ہیں، ہمیں سمجھ آ گئی ہے کہ وہ ہماری ماں ہے اور یہ ہماری غلط بات ہے۔ تیسری بات یہ تھی کہ امیر المومنین کا لفظ کیوں ہٹایا اپنے نام کے ساتھ؟ تو فرمایا کہ ذرا غور کرو کہ جب صلح حدیبیہ حضور نے کی تھی اور جب لکھ گئی صلح حدیبیہ، اس میں یہ تھا کہ قریش مکہ اور محمد رسول اللہ کے درمیان یہ اگریمنٹ ہو رہا ہے، لیکن کافروں نے رسول اللہ کے لفظ کے ساتھ اعتراض کیا کہ یہ ہم اگر رسول اللہ آپ کو مان لیں تو پھر تو جھگڑا ہی ختم ہو جائے، تو رسول ہی تو نہیں مانتے ہم۔ تو حضور نے فرمایا تھا علی اس کو مٹا دو رسول اللہ کو۔ تو حضرت علی عرض کیا یا رسول اللہ میری تو ہمت نہیں پڑتی کہ میں مٹا دوں، تو حضور نے خود ہی مٹا دیا۔ تو فرمایا اگر کافروں کے کہنے سے اگر حضور نے خود رسول اللہ کا لفظ مٹا دیا ہے تو کچھ بھی نہیں ہوا، تو اگر حضرت علی نے اپنے ساتھ امیر المومنین کا لفظ نہیں لکھا تو کیا نقصان ہو گیا؟ تو میرا امید ہے کہ تم مطمئن ہو گئے۔ انہوں نے کہا ہاں جی بالکل ہم مطمئن ہیں۔ تو روایتوں میں آتا ہے کہ تقریباً 20,000 لوگ حضرت عبداللہ بن عباس کے اس مکالمے کو سن کر خارجیوں سے نکل کے حضرت علی کے ساتھ ہو گئے، 20,000 لوگ، یعنی یوں سمجھ لیں کہ وہ کفر تک پہنچے ہوئے تھے، واپس وہ اسلام کے اندر 20,000 لوگ آ گئے۔ یہ کون تھے؟ یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے علم کا مقام یہ تھا، چونکہ حضور نے اپنا لعاب دہن دیا تھا، علم کا مقام یہ تھا کہ ایک عربی بیان کرتے ہیں، تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا ایک دن میں علم کے حصول کے لیے عبداللہ بن عباس کے گھر کی طرف گیا، میں دیکھتا ہوں انہوں نے اناؤنسمنٹ کی تھی کہ فلاں دن آ جاؤ، دیکھا تو گلیاں بھر چکی ہیں، ہزاروں کی تعداد میں لوگ، گلیاں بھری ہیں اور ان کا اپنا سین بھی بھرا ہوا ہے۔ تو میں دیکھ کر حیران ہو گیا، عبداللہ بن عباس بھی دیکھ کر حیران ہو گئے۔ پھر مجھے بلا کے کہتے ہیں کہ چھت پہ چڑھ کے اناؤنسمنٹ کرو۔ کیا کرو؟ انہوں نے کہا کہ اناؤنسمنٹ یہ کرو کہ جس نے قرآن کے حرف اور لفظ کے بارے میں کوئی سوال کرنا ہے وہ اندر میرے سین میں آ جائیں، باقی باہر چلے جائیں۔ کہتے ہیں کہ میں نے اناؤنسمنٹ کی تو ہزاروں لوگ اندر چلے گئے اور سین بھر گیا اور باقی دنیا باہر چلی گئی۔ ان کے سارے سوالوں کے جواب دے کر پوچھا اب مطمئن ہو گئے ہو؟ ہاں مطمئن، چلو باہر نکلو۔ پھر باہر لوگ انتظار کر رہے ہیں، وہ گئے، دوسرا گروہ آیا، پھر کہا کہ اب کہو کہ وراثت کے بارے میں کسی نے کوئی سوال کرنا ہے، وہ وراثت والا آ گیا، پھر سارا گھر بھر گیا۔ پھر ان کے سوالوں کے جواب دے کے ان کو نکالا اور پھر کہا اب اعلان کرو کہ کوئی قرآن کی تفسیر کے حوالے کو سوال جواب ہو۔ کہتے ہیں کہ پھر وہ لوگ آئے، صحن بھر گیا، ان کے سوالوں کے جواب دیے۔ پھر حلال و حرام کے لیے کو آنا چاہتا ہے وہ آئے، اس سے صحن بھر گیا۔ اور پھر عربی ادب اور اشعار کے لیے کوئی سوال کرنا چاہتا ہے۔ کہتے ہیں اس طرح وہ ساری دنیا کو شام تک لگے رہے اور سب کے سوالوں کے جواب دیتے رہے۔ اور پھر آپ نے کیا کیا؟ ایک دن فقہ کے رکھ لیا، ایک دن تفسیر کے لیے رکھ لیا، ایک دن مغازی کے لیے رکھ لیا، ایک دن شعر و شاعری کے لیے، ایک دن ادب کے لیے۔ تو سارے دن بانٹ دیے تاکہ ہر روز نئے طالب علم آ کر جو بھی پوچھنا چاہیں علم کے سمندر سے وہ اپنے ظرف کے مطابق علم حاصل کریں۔ تو ناظرین حاضرین، یہ وہ ہستی ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جو ظاہر و باطن میں اتنے متقی، اتنے پرہیزگار، اتنے عالم، اتنے فاضل، اتنے دانش مند اور اتنی خوبصورت ہستی تھی کہ جن کے لیے الفاظ کم ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو ان کے حسب حال مزید بلند فرمائے اور ہمیں ان کی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ کما علینا الا اللہ۔